ناظرین کرام، موسیٰ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 2 جنوری سن 2021 ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسپیکشن کے سرکاری اداروں کو صنعتی یونٹوں کی انسپیکشن سے روک دیا گیا۔ یہ مدینہ جیسی ریاست میں جہاں پہ قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی کے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، ملازمین کے استحصال کو جاری رکھنے کے لیے، ملازمین کو کے حقوق کے لیے کی حفاظت کے لیے جو سرکاری محکمے بنائے گئے ہیں ان کو روک دیا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ تسلسل ہمیشہ ہی قائم رہا کہ اگرچہ وہ اقوام متحدہ کے دباؤ میں آ کر کچھ یہاں پر ٹوکن قسم کے محکمے قائم کیے گئے جو کہ ہمیشہ لونڈی بنے رہے حکمران طبقات کی، مالکان کی، تو اور ویسے بھی ان کے پاس پرچیزنگ پاور ہوتی ہے، وہ خرید بھی سکتے ہیں، ان کا سماجی مرتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، سیاسی اقتدار پر بھی ان کا قبضہ ہوتا ہے، حکومتی اقتدار پر بھی قبضہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان اداروں کا کوئی ملازم اگر قانون کے مطابق کام کرنا چاہے اور وہ ان کی دی ہوئی بھیک جو ہے، بھیک نما رشوت، یعنی بھیک نما رشوت وہ ہوتی ہے جو کہ خود مالکان پیش کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، ایسے جیسے کہ ایک وہ ہوتی ہے کہ کام کرنے والا خود اپنی مرضی سے لیتا ہے، وہ تو رشوت ہوتی ہے، کرپشن۔ تو لیکن یہ بھیک نما رشوت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مٹھائی کے طور پر ان کو دے دیتے ہیں اور وہ استحصال کرتے ہیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک حکومت آئی تھی جس میں کہ کچھ بڑی اصلاحات کی گئیں اور ان اصلاحات پر بھی 20-25% عمل ہو سکا، اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں بھی سوشلسٹوں کا ایک بہت کمزور حیثیت تھی، کوئی طاقتور حیثیت نہیں تھی، اس میں بھی دایاں بازو طاقتور تھا، لیکن پھر بھی مزدوروں کو کافی کچھ ملا، یعنی 20-25% عمل درآمد ہوا اور 80% یا 75% عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ عدالتی نظام بنایا گیا۔ میاں افضل بھٹو صاحب جو وزیر محنت تھے پیپلز پارٹی پنجاب کے، انہوں نے بتایا کہ میری اس تجویز پر کہ لیبر کورٹس بنی تھی اور وہ لیبر کورٹس میں مزدور جو ہے اس کے لیے وکیل کرنا ضروری نہیں تھا اور بغیر کسی ٹکٹوں وکٹوں کے وہ ہو جاتے تھے، لیکن وہ عدالتیں بھی کیونکہ وہ طاقتور طبقہ ہوتا ہے وہ انہیں انفلوئنس کر لیتا ہے، پھر ان کا طبقاتی جو رشتہ ہے وہ بھی بڑے لوگوں سے ہی بنتا ہے، ججز کا۔ تو اس طرح مزدوروں جو تھے وہ عام طور پر عدالتی جنگ ہار ہی جایا کرتے تھے، یعنی اس میں کوئی کبھی کبھی ایسے چانسز مل جاتے ہیں کہ بھئی ان کے وہ بحال ہو جاتے، لیکن وہ پھر مختلف قدموں سے پھر انہیں نکال دیتے۔ تو یہ کیفیت جاری رہی، لیکن پیپلز پارٹی کا وہ دور جو تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ محنت کشوں کی، ملازموں کی، مزدوروں کے حقوق کی یا ان کے لیے خاصا بہتر دور تھا۔ اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق آیا تو وہ اسلام کے نام پر آپ دیکھیں کہ جو زرعی اصلاحات تھیں ان کو ختم کر دیا گیا اور جو ایسے ڈپارٹمنٹ تھے جو کہ محنت کشوں کے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر کالونی ٹیکسٹائل مل صرف ایک ڈرانے کے لیے مزدوروں کو، ضیاء الحق کے دور میں کالونی ٹیکسٹائل جو مل ملتان تھا وہاں پہ فائرنگ کی گئی، وہاں پہ بڑی تعداد میں مزدوروں کو مار دیا گیا، صرف ایک دہشت پھیلانے کے لیے، ریاستی دہشت کہ مزدور طبقہ جو ہے وہ اٹھان نہ کرے، وہ اپنے حقوق نہ مانگے، وہ اپنی مانگوں سے دستبردار ہو جائے۔ تو ایسی بات ہوئی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ حکومتی مشینری جو ہے یہ بڑے لوگوں کے کنٹرول میں، بڑے طبقے کے کنٹرول میں، اور آج مدینہ جیسی ریاست بنانے والوں کی جو آپ ٹیم جو ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں پر مشتمل ہے اور وہ مالکان پر مشتمل ہے۔ یہ
گزشتہ دور میں جب لاہور میں ایک ادویہ ساز میڈیسنس کی کمپنی میں فیکٹری میں جب آگ لگی تو بوائلر وہاں پھٹ گیا تھا، جس سے کہ بہت سے مزدور مارے گئے. ان میں ایک کارکن خاتون یعنی عورتیں بھی کام کرتی تھیں وہ بھی ہلاک ہو گئیں، بچے بھی کام کرتے تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے. تو اس کا پھر ہائی کورٹ لاہور نے بڑا نوٹس لیا، اور تو یہ بات تو شاید لوگوں کو پتہ نہ چلتی، کیونکہ ہمارا پریس بھی تو انہی کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا، بڑے طبقے کے کنٹرول میں ہوتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، ایجنسیوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ خبریں عوام کو دیتے ہیں، عوام کی ذہن سازی کرتے ہیں. جو خبریں عوام کو نہیں بتانی ہوتی وہ نہیں بتائی جاتی. تو یعنی مکمل کنٹرول. اشتہاروں کی صورت میں بھی ان کو وہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک جنگ کے جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو اور مالک جو ہیں وہ جیل میں ہیں ان دنوں، اس لیے کہ وہ ایک اس خطے میں جو لڑائی ہے سی پیک اور امریکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اس کے حوالے سے موجودہ وہ حکمران جو حلقہ ہے وہ اس کے لیے ناپسندیدہ تھے. تو ان کے پھر جو کرپشن ہوئی تھی نواز شریف کے دور میں، جو ان کو پلاٹس دیے گئے تھے اس سلسلے میں، یعنی وہ بھی کمائی کا بڑا ہی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں یہ انہی کے ساتھ ان کا اشتراک عمل ہوتا ہے، مفادات ہوتے ہیں ان کے، بہت باری مفادات ہوتے ہیں. ان کا پھر ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے. تو پھر یہ دیکھیں نا آج کل جو ہے وہ گروہی لڑائی ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی اور پی ٹی آئی کی. تو پی ڈی ایم میں جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ حکمران رہی ہیں، ان کی بڑی جماعتیں آپ دیکھیں، یا شریک حکمران رہی ہیں. نواز شریف کی حکومت رہی ہے، کئی ادوار آئے اس کے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی، لیکن وہ پیپلز پارٹی اور وہ ایک ہی کلاس کی حکمرانی رہی. تو اب یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں تو پیپلز پارٹی کے سابق ماہرین، پیپلز پارٹی کے کرپشن ماہرین لوگ شامل ہیں، اور نواز شریف کے وہ کرپشن ماہرین لوگ شامل ہیں. تو یہی حکمرانی کر رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو الیکٹیبل کے حوالے سے دی گئی کہ بھئی پاور میں آنا ہے تو یہ الیکٹیبل کو لانا ہوگا. تو اب عمران خان صاحب میں اتنی ہمت یا دانش نہیں تھی کہ وہ الیکٹیبل کو قبول کرنے کی بجائے اپنی جو ہے وہ جماعت کے اندر ورکرز کے الیکٹیبل بنائے جانے کا نظام ترتیب دیتے. تو انہوں نے بھی یہ شارٹ کٹ کیا، اور یہ شارٹ کٹ کے نتیجے میں جو اقتدار میں آئی ہے اس کی پھل جڑیاں اور اس کے جو اس کا فروٹ ہے وہ پاکستان کے عوام 22 کروڑ عوام کھانے پر مجبور ہیں، مہنگائی کی صورت میں، کرپشن کی صورت میں، اور جعلی ادویات اور جعلی خوراک کھانے کی صورت میں. تو یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جب شہباز شریف کے زمانے میں وہ میڈیسن کی فیکٹری کو آگ لگی تو ہائی کورٹ نے تمام متعلقہ سیکریٹریز کو بلایا اور کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ کیسے وہ اس کی انسپیکشن نہیں ہوئی، کب انسپیکشن ہوئی. وہ ریکارڈ طلب کیا گیا تو پتہ چلا گیا کہ اس کی ایک عرصے سے انسپیکشن ہی نہیں ہو رہی. تو وہ سیکریٹریز نے بتایا، مختلف محکموں کے اپنے جو تھے انہوں نے بتایا جی کہ ہمیں تو روک دیا گیا ہے، ایک کانفیڈینشیل حکم کے ذریعے سے، ہدایات کے ذریعے سے حکومت نے روک دیا کہ آپ نے جا کر ان صنعتی یونٹوں کو چیک نہیں کرنا، آپ نے جا کر یہ نہیں دیکھنا کہ حکومت کی مقرر کردہ تنخواہ کے مطابق مزدوروں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. ہمیں منع کر دیا گیا، یہ انکشافات ہوئے کہ ہمیں منع کر دیا گیا کہ آپ نے جو ٹیکس دیتے ہیں یا ان کی کوئی دوسری ریکارڈ ہے وہ چیک نہیں کر سکتے. تو اس لیے پھر ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس پر پھر جو میں ناظرین کرام اس میں آپ کو ایک بتانا چاہوں گا کہ مجھے بہاولپور میں ایک میرے جرنلسٹ دوست نے مجھے ایک ریکارڈ لا کر دیا ایک گھی انڈسٹری کا. وہ گھی انڈسٹری جو تھی وہ اس وقت کی حکمران، اس کی جو مالکن تھی وہ مسلم لیگ نون کی ایم پی اے تھی. تو وہ اس کا ریکارڈ لا کر دیا کہ دیکھیں حکومت نے تو پیسے اتنے مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ ان سے 3000 4000 کم جو ہے یہ مزدوروں کو تنخواہیں دیتے ہیں. تو اس میں وہ انہوں نے چپڑا کھاتا ایک سرمایہ داروں نے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اب تو وہ بھی نہیں بناتے، ان کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب انسپیکشن ہی نہیں ہونی تو کیا ضرورت ہوتی، یعنی وہ انسپیکشن کے دنوں میں ایسی. تو اس کے لیے جو ہے یعنی وہ وائلیشن اتنی کرتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے
وہ جو اس کے اپنا سیلری کے رجسٹر کے جو صفحات تھے وہ اس کے فوٹوز کھینچ کر لے آیا، اور ہمارا جرنلسٹ دوست، اور اس نے کہا کہ جی میں تو اس کے بارے میں، کیونکہ آپ اینٹی کرپشن ایکٹیوسٹ ہیں، تو اس کے لیے کوئی مزدوروں کے لیے بات اٹھائیں. تو میں نے وہ اپلیکیشن جو تھی وہ موو کر دی اینٹی کرپشن میں. پہلے تو میں لیبر ڈپارٹمنٹ گیا، تو لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہمیں تو منع کر دیا گیا ہے کہ ہم تو کسی انڈسٹری میں جا نہیں سکتے. ہاں وہ اگر کوئی مالکان کبھی ضرورت محسوس کریں تو ہمیں دعوت پہ بلا لیں چائے پر، تو وہ ہم بہت اسے غنیمت سمجھتے ہیں، اپنے کے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں کہ ہمیں بلایا گیا ہے. ورنہ ہم ڈائریکٹر ضرور ہیں لیکن کمی کمیرے ہیں ان بڑے لوگوں کے، مالکوں کے کمی کمیرے ہیں. ہم مزدوروں کو کیا دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ، اس نے مجھ کانفیڈنس، انہوں نے کہا جی آپ کہیں اسے کسی اخبار میں نہ دے دیجیے گا کہ ہم کمی کمیرے ہیں، لیکن ہم ایکچولی ان کے کمی کمیرے ہیں، سرمایہ داروں کے، مالکان کی کمی کمیرے ہیں. اگرچہ ہمیں مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ضرور مقرر کیا گیا ہے، لیکن ہم پاور لیس ہیں. اگر ہم تھوڑی سی وہ بات کریں گے تو ہمیں یہاں سے اٹھا کر کسی، ہاں وہ ٹھیک ہے کہ ہمیں وہ کچھ جب چاہیں تو وہ ہمیں جو مٹھائی وٹھائی کے نام پر کچھ پیسے یا کچھ وہ ہمیں منتھلیاں باندھ دیتے ہیں کہ وہ ایک سلسلہ ضرور چلتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ پرچیزنگ پاور تو سرمایہ دار کے پاس ہوتی ہے، مالکان کے پاس ہوتی ہے. ان کا سیاسی انتظامی اقتدار ان کے قبضے میں ہوتا ہے یا ان کے بہت قریبی تعلق میں ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ہاں یہ ایم پی ایم این اے سب انہی کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. تو لیکن پھر بھی میں نے وہ اینٹی کرپشن میں اپلیکیشن موو کر دی. تو اینٹی کرپشن کے جو انکوائری آفیسرز تھے وہ صرف اس قدر کر سکے کہ انہوں نے انکوائری کی اور بہت مؤدبانہ انداز میں کی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ گھی انڈسٹری جو تھی بہاولپور میں، وہ فنڈنگ کرنی شروع کر دی انہوں نے. یہ جو تقریبات ہوتی ہیں اینٹی کرپشن کی، کرپشن کے خلاف، یعنی کرپشن کے خلاف کرپشن ڈے منانے والے جو ہیں وہ کرپشن کرنے والے خود ان کے سرمایے سے وہ منوائی جا رہی ہے. ایک انٹرنیشنل ڈے ہے، اقوام متحدہ نے دن مقرر کیا ہوا ہے، اور اس دن ملک بھر میں، دنیا بھر میں سیمینارز کرپشن کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے سیمینار منعقد ہوتے ہیں. اور وہ منعقد کرنے کے لیے جو سرمایہ خرچ ہوتا ہے وہ یہ کرپشن کرنے والوں کا، انڈسٹریز کا یا ان مالکان کی طرف. تو یہ ضرور ہوا کہ وہ گھی انڈسٹری جو تھی وہ سالانہ جو اپنا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بہاولپور ریجن جو تقریبات منعقد کرتا اس میں وہ ان سے، اور وہ وہاں پر بھی جو تقریبات ہوتی اس میں چمچہ ٹائپ قسم کے اسکالرز جو کہ پیسیو ہوتے ہیں، جو کہ مزاحمتی قوت پیدا، جبکہ یہ تو مزاحمت کی بات ہوتی ہے نا کہ ایک طبقاتی نظام میں جو غریب طبقات ہوتے ہیں وہ اپنی یونینیں بنا کر، تو پاکستان میں یونینوں کو بین رکھا گیا. تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کیونکہ ان کا سوشلسٹ پروگرام تھا، اور سوشلزم میں جو ہے وہ مزدوروں کو، محنت کشوں کو، عوام کو حقوق دیے جاتے ہیں، تو وہ آئین بھی جو ان دنوں میں بنا اس میں عوام کو بہت حقوق دیے گئے، جن پر کہ عمل درآمد حکومتوں نے اس لیے نہیں کروایا کہ حکومتیں اس آئین کے مطابق کلاسز کی نہیں آئیں، اس کلاس کی حکمرانی کبھی نہیں آئی جو کہ آئین میں دیے گئے حقوق کو محفوظ کرتی. تو وہ کیونکہ بڑے ہی طبقے کی رہی، اور بڑے طبقے کے مفاد میں نہیں ہوتا کہ وہ حقوق دیے جائیں، تو اس لیے پھر آئین جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. یہ ایک حقیقت ہے، موجود ہے، یہ سامنے ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے. تو ایک بات اور بھی رہی کہ یہاں پر جب ضیاء الحق آئے تو اس سے پہلے ہی مزدور تنظیموں کو کمزور ہی رکھا گیا، مزدوروں کو، عوام کو کمزور رکھا گیا. تو بھٹو کے دور میں جو عوام میں تھوڑی سی ایک حرارت پیدا ہوئی تھی، تھوڑی سی طاقت آئی تھی، تو اس طاقت کو پھر مارشل لا کے ذریعے، فوجی طاقت کے ذریعے کچل دیا ضیاء الحق نے، جو امریکی سپانسرشپ میں یہاں پر اقتدار میں جن کو لایا گیا تھا. انہوں نے اسلام کے نام پر ذریعہ اصلاحات ختم کر دیں. آپ دیکھیں جینرک میڈیسنز کی وہ تھیں، اس پر عمل درآمد کو ختم کر دیا. اور وہ اسی طرح انہوں نے بلکہ مزدوروں کو جو ہے وہ کچلنے کے لیے، ان کی تنظیمی قوت کو کچلنے کے لیے کہ یہ یونین سازی کی طرف نہ بڑھیں، ملتان میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، فائرنگ کروائی گئی، اور جس میں کہ بے شمار مزدور جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے. تو ناظرین کرام، میں اس میں بتا رہا تھا کہ
یہ ایک جو بوائلر پھٹنے سے لاہور میں وہ ہوا تھا، تو اس پر پھر ہائی کورٹ نے ایک وہ لیا تھا، لیکن اس پر ہائی کورٹ کے اس حکم کے باوجود صرف اتنا ہو سکا تھا کہ میاں شہباز شریف جو خود صنعت کار، خود بڑے سرمایہ دار تھے، انہوں نے اس پر وہ جو ایک سانحہ ہو گیا تھا اس کو دبانے کے لیے یا اس پر کچھ کرنے کے لیے، انہوں نے صرف اس قدر اس میٹنگ میں جو انہوں نے بلوائی تھی سیکریٹریز کی اور ان کو جو ہدایات کی تھیں میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ نے، وہ یہ تھی کہ دیکھیں آپ ان سرمایہ داروں کو، کیونکہ ہمارے ہاں صنعتی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے آپ نے ان سے کوئی مس بیہیو نہیں کرنا، اگر ان میں کوئی آپ فالٹ بھی دیکھیں تو ان کو مؤدبانہ اس سے بڑے ادب اداب سے کہیں کہ یہ آپ خامی یا یہ کمزوری دور کر لیجیے۔ تو یہ ایک اس حد تک صرف وہ بات کی گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ تو اب محنت کشوں کو، یہ کیونکہ محنت کش جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، روزگار کم ہے، تو اس حوالے سے جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا اصول ہے، اس میں سپلائی یعنی محنت کشوں کی جو تعداد ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، تو وہ کوئی 5 گنا 6 گنا زیادہ ہے، جبکہ 1 گنا ملازمتیں موجود ہیں، تو اس میں مزدور جو ہیں وہ کم اپنے حقوق کو قربان کرتے ہوئے زندہ رہنے کے لیے وہ پھر ملازمتیں کر لیتے ہیں۔ تو اس میں پھر حکومت نے ریاستی تشدد کے ذریعے ان کی تنظیم سازی پر بھی پابندیاں عائد رکھیں، ان کو مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے ان کو جینون یونینیں نہیں بننے دی گئی۔ یہ مزدوروں کی، محنت کشوں کی کمزوری ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس قدر کمزور ہیں کہ مدینے جیسی ریاست بنانے والے جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور ان کے جو سیکنڈ لیفٹیننٹ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، تو ان کے دور میں بھی وہ جو حکم جاری کیا گیا تھا، جو مشرف کے دور میں بھی تھا، اس کے بعد پھر اس کو نواز شریف کے دور میں بھی اس کو رکھا گیا کہ آپ نے صنعتی یونٹوں کی انسپیکشن نہیں کرنی، اس کو اس دور میں بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ تو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی جو حکومت ہے، یہ مشرف کی، ضیاء الحق کی حکومت، مشرف کی حکومت، اور اس کے بعد زرداری کی حکومت اور پھر نواز شریف کی حکومت، انہی حکومتوں کا تسلسل ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان تمام حکومتوں کے جو الیکٹیبل ہیں ان پر مشتمل عمران خان صاحب کی ٹیم ہے، وہ جو ماہر ہیں کرپشن میں بھی ماہر ہیں، عوام کو لوٹنے میں، تو وہ ان پر یہ حکومت چلائی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اس طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے عوام کو طبقاتی جدوجہد کرنی ہوگی، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر عوام انقلاب نہیں لاتے، اگر محنت کا انقلاب نہیں لاتے، تبدیلی نہیں لاتے، تو پھر اشرافیہ جو ہوتی ہے، اشرافیہ وہ بربریت نافذ کر دیتی ہے۔ تو آج یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ سب اسی بربریت کا نتیجہ ہے، جو کہ ہم ہر گاؤں سے لے کر اوپر کی سطح تک، یہاں تک کہ کیپٹل میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ اسامہ نوجوان کو، جو کہ مڈل کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، مڈل کلاس طبقے کا، اس کو بھون دیا آپ کی سیکورٹی پولیس نے۔ ناظرین کرام، میں پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان میں تو بلکہ یہی بات کہ پاکستان میں ہمیشہ دائیں بازو کی حکمرانی رہی، بائیں بازو کی قوتوں کو جو ہے وہ کچلا جاتا رہا ریاستی مشینری کے ذریعے سے۔ تو یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ایک بڑے کرائسس کا شکار ہے۔ میں حکمران تب یہاں پہ اور کیا کیا جائے، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو وہ خدا کے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جاتا تھا، تو وہ اس کے جو آج کے پریچرز ہیں وہ مولانا طارق جمیل کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں، جو اس شادی میں بڑے فخر سے وہ اٹینڈ کرتے ہیں اور وہاں پر تبلیغ اسلام کرتے، وہ اس کا اپنا وہ منعقد کرتے ہیں وعظ و نصیحت کی باتیں، جو کہ انہیں مولانا طارق جمیل کو یہ وہاں پر منظر نظر نہیں آیا کہ یہاں پر 200 کروڑ روپیہ شادی پر خرچ کر دیا گیا ہے۔
جبکہ ہمارے ہاں ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بھوک سے تنگ آ کر باپ نے اپنے بیٹوں کو پانی کی نہر میں ڈبو دیا۔ ناظرین کرام، اس سوچ کے ساتھ میں کہ یہ دیکھیں، ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں، ہم مطالبہ بھی کریں گے، لیکن وہ مطالبہ جو ہے اس وقت تک عمران حکومت قبول نہیں کرے گی جب تک کہ محنت کش عوام جن کے حقوق سلب کیے گئے ہیں وہ خود اس کے بارے میں اپنی مزاحمتی قوت نہیں پیدا کرتے۔ تو اس کے لیے مزاحمتی قوت جو ہے وہ محنت کش طبقے کو پیدا کرنی ہوگی۔ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔